اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 52 اور 53 کی تلاوت کی ہے میں نے۔ فلما، فا کے معنی تو آپ جانتے ہیں، پس، لما جب، 1.5 میں سے ہے فا بھی لما بھی۔ فلما پس جب، احسا احساس کا کلمہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، محسوس کرنا، احساس ہونا، تو احساس کا ماضی ہے احسا اور اس کا مادہ ہے ہا سین سین، یہ اس کا مادہ ہے۔ فلما احسا جب محسوس کیا، عیسیٰ کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم، من میں نے سے، ہم میں نے جی وہ سب، ان سب، منہم ان کی طرف سے، ان میں سے یعنی ان کی طرف سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا الکفر، کفر محسوس کیا، انکار محسوس کیا، تو یہ کفر کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں نے، ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ اور عیسیٰ مسیح اللہ کہنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا تھا، وہ کافر ہو گئے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ تھے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، وہ تھے تو ایک اللہ کو ماننے والے، وہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ کہنے والے تھے، انہوں نے اپنا دین نہیں بدلا تھا، کافر نہیں ہوئے تھے وہ۔ یہاں پھر ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا انکار محسوس کیا، جب لوگوں کی طرف سے کفر محسوس کیا معاشرے کا، یہ کون سا کفر ہے؟ دیکھیں، اصل عبادت کو چھوڑ کر جس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنی تھی اور اللہ کی بندگی کے راستے پہ انہوں نے چلنا تھا، تو انہوں نے اپنے پروہتوں کو، ان کو فالو کیا، ان کی اطاعت شروع کر دی، بادشاہوں کی اطاعت شروع کر دی، اور بڑی بڑی قوموں، بڑی بڑی سلطنت والوں اور بڑی بڑی تہذیبوں کی پیروی اور اتباع انہوں نے شروع کر دی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں، کلمے کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ ہم غیر قوموں کی اتباع، غیر قوموں کے کلچر کو لیے ہوئے ہیں اور نظام باطل کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا نازل کیا ہوا قانون اور اسلام اور دین اور نظام زندگی وہ ایک طرف پڑا ہوا ہے، اور ہم جو ہے غیروں سے متاثر ہو کے، غیروں سے لے کے، بجائے اس کے کہ اللہ سے لینا تھا، اللہ کے رسول سے لینا تھا، غیروں سے لے کر ہم نے اپنی اسمبلیوں میں، اپنی حکومتوں میں اپنے نظام ہم نے نافذ کر رکھا ہے، تو یہ کفر ہے سارا۔ کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھتے ہیں، نظام کافروں کا چلاتے ہیں، مرضی منشا غیر قوموں کی اور غیروں کی تہذیب سے متاثر ہیں۔ تو جب ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کیا، ایمان محسوس نہیں کیا، تو مجھے بتائیے آج جو روش بالکل ہماری یہ ہے، تو کیا ہم کفر کی روش پر جا رہے ہیں یا ایمان کی روش پہ جا رہے ہیں؟ تو جب یہ محسوس کیا کہ نظام باطل ہر طرف چھا گیا ہے، عوام الناس اپنے ایک اللہ کو ماننے کی بجائے
مجھے اللہ کا نبی مان کر بھی میری پیروی کرنے کی بجائے یہ اپنے پروہتوں، مذہبی پیشواؤں، اپنے اپنے پنڈتوں اور علماء اور پیروں کے پیچھے، سیاسی لیڈروں کے پیچھے، حکمرانوں اور بادشاہوں کے پیچھے کھڑے ہیں، غیر قوموں کے کلچر کو یہ اہمیت دیتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اسی رویے کو کفر کہا گیا ہے۔ تو جب یہ محسوس کیا تو قالا کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قالا ماضی ہے یا مضارع؟ قالا ماضی ہے، اور کلمہ وہی ہے قول۔ قول میں نے بات چیت، قول میں نے گفتگو، قول میں نے کہنا۔ قالا اس نے کہا، یقولو اس کا مضارع ہے، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ قالا اس نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من کون، من میں نے جو یا کون، یہ تو 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا کلمہ ہے۔ من کون ہے، کون ہے انصاری، انصاری کہتے ہیں مددگار کو۔ ویسے تو کئی معنی ہیں اس کے، لیکن یہاں اس کا معنی جو فٹ آتا ہے سیاق و سباق کے مطابق، جو ہمیں یہاں معنی اس کا لگانا چاہیے، وہ ہے مددگار۔ من انصاری، میرا مددگار۔ قال من انصاری، تو جب ہر طرف کفر چھایا ہوا ہو، ہر طرف باطل اور طاغوت اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہو، جب ہر طرف بے دینی ہو، اللہ کا دین بے یار و مددگار ہو، تو کیا چپ کر کے پھر بیٹھ جانا چاہیے شریف لوگوں کو، معزز لوگوں کو اور عبادت گزار لوگوں کو، زاہد اور تقوی والے لوگوں کو؟ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے یہ سارا ماحول دیکھ کر؟ نبی اللہ مایوس ہو گئے؟ نہیں، کہا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں نے ساری دنیا کو دیکھ کر اپنا رویہ نہیں بدلنا، میں نے اللہ سے لینا ہے، میں اپنے اس اللہ کی اطاعت پہ، اللہ کی بندگی پہ قائم ہوں۔ اور تنے تنہا کھڑے ہو کر کہتے ہیں من انصاری اللہ، انصاری مددگار، اللہ، الہ میں نے کی طرف، اللہ، اللہ کی طرف۔ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ اچھا، آپ کو یاد آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو پکارا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ وقائد ہا ہونا، اور ہم تو بس یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو دیکھا آپ نے، بات کتنی مختلف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے لیے میرا مددگار، تو حواریوں نے کیا جواب دیا؟ قالا، کیجئے ترجمہ، قالا کہا، الحواریون، ان لوگوں نے، حواریوں نے کہا، نحنو، نحنو ہاں ہم سب، یہ انا میں، نحنو ہم سب، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، لیکن یہ ضمیر منفصل ہے، کلمے کے شروع میں لگتی ہے۔ تو کہا نحنو ہم سب، انا میں، نحنو ہم ہیں، انصار اللہ، ہم سب اللہ کے مددگار ہیں، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ انصار اللہ، انصار کہتے ہیں نصرت کرنے والے کو، مدد کرنے والے کو، یہ تو اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ تو ان حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح کا ان کا جواب نہیں تھا۔ تو ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ دیکھیں، ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی خود عبادت کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھائی کے راستے پہ چلے، نیکی کے راستے پہ چلے، اور خود آپ اپنی ذات کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، اللہ کی عبادت میں لگائے، اللہ کی فرما برداری میں لگائے۔ یہ ایک عابد ہے، غلام ہے، بس اس سے اوپر اس کا مقام نہیں۔ اور دوسرا انسان یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر کے پھر وہ آگے بڑھتا ہے،
وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، وہ تبلیغ کا کام کرتا ہے، وہ دعوت کا کام کرتا ہے، وہ اقامت دین کا کام کرتا ہے کہ اللہ کا دین اس زمین پر غالب آ جائے۔ اللہ کے دین کے لیے ایوانوں کے دروازے بند ہیں، اللہ کی مسجدوں پہ دوسروں نے قبضے کر رکھے ہیں، قتل و غارت گری عام ہے، اللہ کی زمین فساد سے، بگاڑ سے، بے حیائی سے، برائی سے، شیطان کے کاموں سے بھری پڑی ہے، وہ تڑپتا ہے، اس کا اندر دل لرزتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اسے یہ برداشت نہیں، وہ اٹھتا ہے اور داعی اللہ بنتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، اقامت دین کا کام کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلح جد و جہد تک کے سارے مراحل میں کود پڑتا ہے۔ یہ آدمی اللہ کا مددگار ہے، اور اس سے بلند مقام کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کا مددگار، اللہ کا رفیق، اللہ کا دوست، اللہ کا مددگار، حالانکہ کام یہ اللہ کا ہے، یہ کام اللہ کا ہے کہ بندوں کو دلائل کے ساتھ، واضح و نصیحت کے ساتھ اپنے راستے کی طرف بلائے، اپنے دین کی طرف بلائے، اپنے دین کی طرف لے آئے۔ تو کام یہ بندہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ اللہ کا کام جو اللہ نے کرنا ہے وہ یہ بندہ کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہو جائے تو اللہ اسے اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ نحن انصار اللہ، اللہ اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح مقام کیا ہے، مقام کیا ہے۔ ارتقا کرنا ہے، آپ نے ترقی کرنی ہے، صرف عابد زاہد بن کر نہیں رہنا۔ اس قرآن کلاس کے لوگوں اس بات کو سمجھ لیجئے، آپ کی منزل نحن انصار اللہ والی ہے، آپ کا مقام یہ ہے۔ اور دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے دین کے لیے اٹھیں گے، حق کے لیے اٹھیں گے، حق کے لیے، حق کے ابلاغ اور حق کے قیام اور حق کے نفاذ کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو دو قوتیں ہیں جو آپ کے راستے میں ہر صورت آئیں گی۔ ان دو قوتوں کا نام کیا ہے؟ ایک شیاطین الانس اور شیاطین الجن۔ وہ اپنی اپنی قوتوں کو استعمال کریں گے اس راہ کو کھوٹا کرنے اور اس راہ کو روکنے کے لیے اور آپ کو ناکام کرنے کے لیے۔ تو وہاں پھر جد و جہد اور جہاد کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ وہاں جہاد کی ضرورت پڑے گی، ذہنی کاوشوں سے لے کر مسلح جد و جہد تک کے پھر سارے مراحل طے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ اللہ کی مددگاری ہے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ آج بالکل ایسی ہی صورتحال نہیں، یہ جو ہے نا آمنا، آگے دیکھیے آمنا، کون ایمان لایا؟ آمنا، وہ ایک شخص ایمان لایا، اور آمنا نون الف نا آخر میں آ گیا، اس کا ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر۔ اور یہ ایمان زبان سے نہیں، زبان سے نہیں، دل سے بھی اور تمام اعضاء و جوارح سے بھی ایمان۔ ایمان زبان سے اقرار، دل اس کی گواہی دے، دل تصدیق کرے اور اعضاء و جوارح اس کی گواہی دے، ایسا ایمان۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ وشہد، اور گواہ رہیں، واو کے معنی اور شاہدہ یشہدو، اور اشہد، اشہد امر ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے؟ امر ہے۔ وشہد، اور گواہ رہو، گواہی دو، بِأَنَّا، بے شک ہم، مسلمون، ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان کے لفظی معنی فرما بردار کے ہیں۔ یہ عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ سر تسلیم خم کر دینے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی منشا یا دوسرے کی مرضی منشا پر چلنا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی اور منشا پہ چلنا اور فرما برداری کرنا، یہ ایمان ہے، ایمان اسے کہتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، رب کے معنی رب، نون الف نا جمع متکلم کی علامت، آمنا، پھر آمنا آ گیا ہے، ہم ایمان لائے، بما، جی ساتھ اس کے جو، یا اس پر جو، انزلتا،
تو نے نازل کیا. انزلتا تا جو آخر میں آیا ہے وہ مخاطب کے لیے ہے. انزلتو میں نے نازل کیا، انزلتا تو نے نازل کیا، انزلتی تو مخاطبہ مؤنث نے نازل کیا، انزلت اس مؤنث غائب نے نازل کیا. یہ کلمے کے آخر پر 4 تا جو آتے ہیں وہ میں نے سمجھایا تھا. انزلتا تو نے نازل فرمایا، واو واو کے معنی واتبعنا واو اور اتبعنا. اتبعنا یہ تو اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. اور ہم نے اتباع کی، ہم نے پیروی کی. الرسولہ کس کی؟ رسول کی. فا میں نے پس. اکتب نا ہم کو، اکتبنا فاکتبنا پس ہمیں لکھ لے، مع ساتھ، الشاہدین گواہی دینے والوں میں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے نازل کیا، ہم اس پر ایمان لائے ہیں. انزلتا جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی اتباع کی. یہ ہے ایمان. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہاں واضح ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کہ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان، جو کچھ اللہ نے نازل کیا. بما انزلتا. اچھا آپ نے سنا نہیں قرآن سے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کہ وہ لوگ ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں جو میری نازل کردہ ہدایات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. بولو ایک شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکاتیں بھی دیتا ہو، لیکن اپنی زندگی کے سارے فیصلے وہ نہ اللہ سے لیتا ہو نہ اللہ کے رسول سے لیتا ہو، وہ مسلمان ہے؟ اس کے اندر ایمان ہے؟ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو میرے نازل کردہ ہدایات کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر اور ظالم اور فاسق. یہ فتوے میں نے کسی مولوی کے سنائے آپ کو؟ یہ اللہ کے ڈائریکٹ فتوے ہیں. واتبعنا الرسول اور رسول کے اتباع، یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے، ایمان کی تشریح ہو رہی ہے کہ اصل ایمان یہ ہے. زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، روزہ نماز حج زکات سارا کچھ کرتا ہے، لیکن وہ چوریاں بھی کر لے، حرام خوریاں بھی کر لے اور اپنی زندگی کے معاملات غیر اللہ سے لے، تو مجھے بتائیے کہ وہ مومن ہے، وہ ایمان ہے، ایمان والا ہے؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے. یعنی اعضاء، جسم کے تمام اعضاء سے پھر ایمان کی گواہی، جسم کے تمام اعضاء سے پھر اعلان اور اظہار، اللہ کی نازل کردہ آیات کا اظہار، اس پر عمل انسان کے جسم کے تمام اعضاء سے ہو رہا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کے پورے جسم کے اعضاء سے اس کا اظہار ہو رہا ہو، اعلان ہو رہا ہو. ایمان حقیقی اور اصل ایمان یہ ہے. تو اللہ اصل ایمان کو قبول کرے گا یا نقل ایمان کو قبول کرے گا؟ اللہ تو اصلی ایمان کو قبول کرے گا، حقیقی ایمان کو قبول کرے گا. جب نقل چیز آپ نہیں لیتے، اللہ اسے کیسے قبول کرے گا؟ تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایک نظام باطل ہے، ایک کفر پھیلا ہوا ہے، کفر. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، اور پھر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم چور کے ہاتھ کاٹ دیں. آج کی دنیا میں تو یہ تہذیب نہیں چلتی، دنیا کی مہذب قوموں میں پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹتے ہیں چوریوں پہ؟ گویا اللہ کی تہذیب غیر مہذب ہے، یعنی اللہ غیر مہذب ہے اور دنیا کے شیطانی تہذیبیں وہ مہذب ہیں. اور ہمارے ہاں تو ایک پارٹی نے اپنی کیبنٹ میٹنگ کے اندر یہاں تک کہا کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. یہ وحشی تم نے کس کو کہا؟ کس نے سزائیں قائم کی ہیں؟ کس نے سزائیں بنائی ہیں جرائم پہ؟ اللہ نے. تو پھر وحشی کون ہوا؟ وحشی نعوذ باللہ تم نے اللہ کو وحشی کہا.
اور جو لوگ ایسے لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں جو باطل کے نمائندے ہیں، جو طاغوت کے نمائندے ہیں، جو اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہتے ہیں، اسلام کی تہذیب کو، اسلام کے قانون کو غیر مہذب کہتے ہیں، دراصل وہ اللہ کو یہ ساری گالیاں دے رہے ہیں، تو جو آپ جس کو ایسے لوگوں کو جو ووٹ کرتے ہیں، تو یہ ووٹ کرنے والا، ووٹ دینے والا بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ تو اب دنیا کے اندر ہر طرف بے دینی ہے۔ دیکھیں ایک آدمی، تین آخری میں مثال دے کر پھر بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں تین آدمی ہیں، ایک آدمی وہ ہے جو برائی کو دیکھتا ہے اور وہ دل سے پسند کرتا ہے، اسے خود نہیں کرتا، دل سے پسند کرتا ہے کہ برائی اچھی چیز ہونی چاہیے، ایمان رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو برائی اور ظلم کو دیکھتا ہے لیکن وہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جو برائی کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر ایمان جوش مارتا ہے، اس کے خاتمے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو پسند کون سا ہے؟ یہ تیسرا جو برائی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کون سی۔ پھر دیکھیں کہ ہم نے اللہ کا مددگار بننا ہے۔ آج ہر طرف سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ پکار نہیں رہے کہ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے دین کا مددگار؟ دیکھیں قیامت کے دن کیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ اللہ کہے گا میرا دین ڈوب رہا تھا، میرا دین بے یار و مددگار تھا، میرے دین کو گالیاں دی جا رہی تھیں، میرے دین کی توہین ہو رہی تھی، تو کہاں مر گیا تھا؟ تو اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اللہ نے سوال پوچھ لینا ہے قیامت کے دن۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا سمجھے۔ تو برائی کے خلاف نفرت کرنا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس سے نیچے اور کوئی درجہ نہیں، اس سے نیچے اور کوئی درجہ نہیں۔ تو برائی سے نفرت جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج نام نہاد حقوق نسواں کے علمبردار عورتیں میدان میں اتری ہوئی ہیں معاشرے کو بے حیا کرنے کے لیے۔ تو ایسے میں کیا خواتین اسلام کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ آگے بڑھ کر کہیں کہ عورتوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا؟ تم آزادی کے نام پر عورتوں کو بے حیا اور بے پرد کرنا چاہتی ہو، ہم تمہارا یہ منصوبہ نہیں چلنے دیں۔ اسی طرح ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اقامت دین کا کام کریں، اللہ کے مددگار۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو یہ کام کرے گا وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوگا۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ کہے کہ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے لیے میرا مددگار؟ تو یہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو کیا یہ نعرہ آپ کا نہیں لگ سکتا کہ آج اس بگاڑ اور فساد اور کفر کے نظام سے بھرے اور جکڑے ہوئے معاشرے کو اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے، اقامت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے ہم اپنا جان، مال، وقت، صلاحیت، اولاد سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں اور تیار رہیں؟ کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ قرآن تو آپ کو کھڑا کرنے آیا ہے، قرآن تو آپ کو آپ کی ذمہ داریاں بتانے آیا ہے۔ آئیے اس ان دو آیات کو ہم پھر پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں، قَالَ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ ربنا، مالک، آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کر لی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو کیا اس طرح آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام کے حوالے نہیں کر سکتے؟